ایک ملا ہے ملاٹا، وہ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے پتہ کیا کرتا تھا؟ شروع میں تو فیمس ہونے کے لیے بیچارے نے بڑے تغدو کیے، بڑے جتن کیے، بہرحال بیچارہ پچھلے 3 سال پہلے 2.5-3 سال پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. ویڈیو ضرور بتاؤ، اس میں باتیں اس طرح کی تھی گندی جو قوم پسند کرتی ہے، جی غلاظت. وہ ایک کلپ وائرل ہو گیا اور وہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا. وہ شخص لگا ہوا تھا، وہ 2003-4 سے لگا ہوا تھا بیچارہ جدوجہد کرنے، چاہت کیا تھی؟ مشہور ہونا. ٹھیک ہے جی. وہ بیچارہ مشہور ہونے کے چکروں میں وہ کوئی 10 سال لگا رہا. 10 سال بعد جا کے اس کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا چند منٹ کا. تو وہ کلپ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ صرف 32,000 لوگوں نے دیکھا. اور یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. وہ شخص آیا ویڈیو میں اتنا خوش. مجھے یہ ایک بھائی نے ویڈیو بھیجی تھی. استاد جی یہ دیکھیں، اس کی خوشی دیکھیں. میں نے جب کلپ دیکھا تو میں تو حیران اور پریشان. جی استاد کہتا ہے ہماری ویڈیو وائرل ہو گئی، 32,000 لوگوں نے دیکھا ہے، 32,000 لوگوں نے. جی 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 سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ شخص بعد میں کہتا ہے احمد عیسیٰ کو کہ یہ مشہوری چاہتا ہے. میں اس لیے اس کو جواب نہیں دے رہا، یہ مشہوری چاہتا ہے، اگر میں جواب دوں گا یہ مشہور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے 32,000 لوگوں نے کلپ دیکھ لیا، اس دن پوری دنیا احمد عیسیٰ کو جانتی تھی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اس دن احمد عیسیٰ جس سٹیج پر اس دن بھی تھا، دنیا جانتی تھی. جی ان کی فوج جانتی تھی، ان کے بڑے بڑے ادارے جانتے تھے. جی دنیا جانتی تھی، دنیا میں ایک نام تھا عالمی سطح پر. بہرحال وہ بات کی بات. یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے. بات یہ اس لیے کی کہ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ شخص پتہ کیا کہتا تھا؟ جی احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ شخص کہتا تھا، اس کو اصل میں جب اس نے اس کو للکرا مار، اس کو چیلنج کر کوئی بھی ذرا بتاؤ کسی نے اس کو گھاس نہ ڈالی، منہ نہ لگایا، اس سے سمجھا پتہ نہیں میں کیا پھنیر بن گیا. لہذا اس نے شروع کر دیا، میں تو بھائی اپنے ماننے والے، میں تو سب کو کہتا ہوں ہر ایک کی سنو. میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب کی سنو، آخر میں میری سنو، پھر آپ خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کردار اس بندے نے اختیار کیا آج سے کچھ عرصہ قبل، تھوڑا سا عرصہ قبل. کب؟ جب اسے یقین ہو گیا، جب اس نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے کہ مجھے اللہ نے ان علماء کے اوپر دے مارا ہے، مجھے اللہ نے تو اسپیشلی ان کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے. جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوں، اللہ نے مجھے اپنا عذاب بنا کر ان کے اوپر بھیجا ہے. یعنی کہ سیدھا 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں. تو ظاہر بات ہے یہ بات تو رسول ہی کرتا ہے نا کہ بھائی سب کی سنو، پھر خود فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے، یعنی کس کی بات آسن ہے، اس کے پیچھے چلو. کیوں؟ رسول کو یقین ہوتا ہے. جی تو یہ صرف زبان سے یہ نہیں کہہ رہا تھا میں رسول ہوں، یہ اعمال سے، زبان سے بھی کہہ رہا تھا لیکن گھما پھرا کے، یہاں تک کہ اپنی زبان سے اس نے دعویٰ کیا کہ جی لوگ جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ جو ہے امام ہیں، آپ جی امام. اصل میں ڈھکے چھپے الفاظ میں خود اپنی خواہشات کا اظہار کر رہا ہے. اس کو یہ محسوس، اس کے جو آس پاس چیلے انہوں نے کہنا شروع ہو گیا کہ حضرت صاحب یہ جو امام مہدی والا معاملہ ہے یہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے سارا. آپ کا جو کردار ہے نا، امام مہدی کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر سار نے کہا، فلاں نے بھی کہا، امام مہدی کیا کریں گے؟ امام مہدی آ کے دین کی تجدید کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کریں گے؟ وہ حکومت قائم کریں گے. ٹھیک ہے جی. امام مہدی کیا کریں گے؟ دین کی تجدید کریں گے. تو ایک بڑی تعداد کے لوگ ہیں جنہوں نے ذاکر نالائق کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا جناب وہ امام مہدی ہے، کیوں؟ وہ دین کی تجدید کر رہا ہے. جب یہ مشہور ہوا، دیکھ اب اس کو بھی بخار جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. یعنی وہ جو مرزا غلام قادیانی تھا نا، اس نے اس والی حرکتیں جو ہے شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس نے ویڈیو بنا ڈالی، اس میں کہتا ہے جی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے امام ہیں. ٹھیک ہے، تو اب گھما پھرا کے اپنے آپ کو امام ڈکلیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو امام ہے.
ڈکلیئر کر رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہا ہے. پھر آج بھی آپ جائیں، اس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ اس کی تصویر کے اوپر لکھتے ہیں امام، ہمارا امام، اور امام. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. یہ امام سے پھر اس نے، جب اس نے امام اپنے آپ کو کہنا شروع کیا، باقاعدہ اس نے لیکچر اپلوڈ کیے، تو اس نے دیکھا رد عمل کوئی نہیں آیا، ملا سارے چپ ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی نے کوئی مجھے پکڑا نہیں. تو اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا مجھے اللہ نے ان کے اوپر دے مارا، اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا بھائی سب کی سنو آخر میں میری سنو. اور حیران کن طور پر جب احمد عیسیٰ آیا ہے اب نہیں کہتا سب کی سنو، جی جی ابھی بولتی بند ہو گئی، اب نہیں کہتا، اب کہتا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا. کہتا ہے بھائی جو امت میں عقائد چلے آ رہے ہیں نا 14 صدیوں سے، ان سے ہٹ نہیں سکتے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرتا تو وہ نہیں سننی، اس کی نہیں سننی، اس کے پاس نہیں جانا. جی اب آنا ذرا، ہر ایک کی سنو، جہاں سے بھی کوئی حق کا دعوے دار اٹھتا ہے ہر ایک کی سنو، اور جو احسن ہے اس کی اتباع کرو. یہ رب کا قول ہے. اور اگر کوئی رب کا شریک رب کی چوری کرے، رب کے حق پر ڈاکہ ڈالے، تو وہ اس کا قائم نہیں رہ سکتا، اس پر نہیں ڈٹ سکتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد، یہ قول رب کا ہے، یہ قول رب کے رسول کا ہے. اور جو اس قول، جو ہو کذاب، جو ہو مجرم، اور وہ اس کو کاپی کرے، تو وہ اپنے اس قول پر ڈٹ نہیں سکتا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. ہاں، احمد عیسیٰ شروع سے کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا جب تک کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ جاتا. اور یہی سکھا کر جائے گا کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کہتا جی آپ جو بات کر رہے ہیں غلط ہیں، تو یہ نہ کہو کہ نہیں ہم حق پر ہیں، ہم نے جو سمجھا صحیح سمجھا. نہیں، جان لو تمہاری سننے اور دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے. ہو سکتا ہے کوئی پہلو تم سے چھپا ہوا رہے گا ہو. آج جو تمہارے سامنے آتا ہے وہ رب کی رضا ہے، اسے مانو، لیکن اپنے دماغ پر تالا نہیں لگانا. کل کو اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اسے کہا جائے گا، اسے کہو کہ بھائی آپ اپنی بات پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ پہلو ہم سے چھپا ہوا رہ گیا ہو، وہ آپ کے سامنے آ گیا، جس وجہ سے ہم غلط نتیجے پا رہے ہیں. ہمارا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ ہم اگر ایک بات غلط ہے تو ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں. اگر آپ غلط ثابت کرتے ہیں، کوئی ایسا پہلو سامنے لاتے ہیں جو واقعتاً یعنی کہ ہمیں غلط ثابت کرتا ہے، ہماری پہلے والی بات کو غلط ثابت کرتا ہے، ہم اسے دماغ سے نکال پھینکیں گے، جو حق ہے اسے دماغ میں ڈالیں. ہم کسی شخصیت کی اتباع تھوڑی کرنی ہے، ہم نے تو حق کی اتباع کرنی ہے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. تو یہ احمد عیسیٰ کہتا ہے، کہتا رہے گا اور کہتا رہا تھا، آج تک کہتا رہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا. احمد عیسیٰ اس سے ایک قدم بھی کیا، 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی. احمد عیسیٰ اب آؤ میدان میں اور اپنے چیلے چانٹوں کو اب کہہ، تو بھی اب کہہ ان کو کہ بھائی سب کی سنو، یہ جو احمد عیسیٰ اس کی بھی سنو. پھر آپ خود فیصلہ کر لو کون حق پر اور کون باطل پر. اب نہیں کہے گا اور نہیں کہہ رہا، روک رہا ہے، الٹا روک رہا ہے. کہتا ہے اب اس کے لیے امت ہی کافی ہے. تجھے بڑا امت پر بڑا گمان ہے، وہ تو تجھے کافر ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، امت سے خارج کیے ہوئے ہیں، انہوں تو اجماع کیا ہوا ہے بھائی، تمام پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ امت سے خارج ہے. جی وہ پہلے اس نے حرکتیں دیکھیں، ذلت کی انتہا دیکھیں. پہلے اس نے ایسی حرکتیں کی کہ انہوں نے سب نے مل کر، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی مواتی ہوں یا حیاتی ہوں، جتنے بھی ہر فرقہ، وہ صوفی ہوں، جتنے سب کے سب نے کیا کیا، مل کے اجماع کیا کہ بھائی یہ جو شخص ہے نا یہ امت سے خارج ہے. سمجھا کیا نہیں ہے؟ جی انہوں نے مل کر اسے امت سے خارج کر دیا. انہوں نے مل کر اسے امت سے خارج کر، اور فخر کرتا تھا جی مجھے فخر ہے اس پر، مجھے اس پر فخر ہے. کہتا ہے یہ میرا جواب نہیں دے سکتا، مجھے خارج کر دیا. آج کیا کہتا ہے؟ آج احمد عیسیٰ کے خلاف کہتا ہے کہ بھائی اس کو امت ہی کافی ہے، ہم امت کے ساتھ چلیں گے، ہم امت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سمجھے جی؟ اب امت یاد آ گئی. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. یہ سارا یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ سارا کیا ہے، یہ اسی قرآن میں سب سامنے رکھا جا رہا ہے.